الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں اور آپ قرآن و حدیث کانفرنس کے حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری آپ کی اس معمولی سی سعی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے محترم جناب مولانا حضرت صدیق رضا صاحب اپنا مفصل اور مدلل خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ نے اس مختصر سی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور میرے بعد بھی لاہور سے تشریف لانے والے مہمان مولانا یحییٰ عارفی صاحب، یہ دونوں نوجوان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ آپ حضرات خطاب سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے بڑا عظیم مہینہ۔ اس مہینے میں آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہو، موحدین کی ہو یا غیر موحدوں کی، مقلدین کی ہو یا غیر مقلدوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی لوگ سیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے جو امتحانات ان سے لیے تھے ان کے تذکرے ہوتے، اور حقیقت بات یہ ہے بہت سے انبیاء اور رسول کے رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرے کیے ہیں، تمام انبیاء کے واقعات، ان کی سیرت یقینی طور پر اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا قرآن میں پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہے مسلمانوں نے کہ جی ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی سنت ہے یا دو سنتیں، ایک سنت کو ہم نے حج کا نام دے دیا اور دوسری سنت کو قربانی کا نام دے دیا، کہا یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اگر آپ قرآن مجید کے اندر جائزہ لیں، اس پہ غور و فکر کریں، ابراہیم علیہ السلام کی جوانی، آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، اللہ نے ان تمام عمر کے جتنے حصے تھے اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے کیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کے تذکرے کیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے ان کی زندگی میں کئی مرتبہ آزمایا، کئی مرتبہ آزمائشوں میں مبتلا کیا، امتحان لیے،
رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا. آج مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے دین کا، اسلام کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا پورا پورا حق ادا کر دیا. یہ مسلمان کی غلط فہمی ہے. یہ مسلمان کہلوانے والوں کی غلط فہمی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کی قربانی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. کیا یہ قربانی قبول ہوگی؟ کیا یہ مسلمانوں کی ادائیں اللہ ان کو قبول کرے گا؟ یقینی کرے گا. لیکن اس وقت قبول ہوں گی یہ قربانیاں کہ جب ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ ہے؟ میں اور آپ قربانی کے جانور پر چھری پھیرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ کس چیز کو اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ مصیبت تو یہ ہے نا، دو لاکھ روپے کے جانور ہم نے خرید لیے، لیکن جانور پر چھری پھیرتے ہوئے جو دعا پڑھنی ہے وہ کسی مسلمان کو نہیں آتی. مارا پھر رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے دعا کا پرچہ مل جائے. مولوی صاحب چھری پھیر دیجئے. اللہ کے بندوں مصروفیت ہے، جاؤ اپنے قربانی کے جانور پر خود چھری پھیر لو. مولوی جی دعا نہیں آتی. اور جن کو دعا آتی ہے، پڑھنا آتا ہے، خاندان میں، اپنے قبیلوں میں، اپنے علاقے میں بہت بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں، اگر ان سے اس دعا کا ترجمہ پوچھ لو، اللہ کی قسم ان کو ترجمہ نہیں آتا. چھری پھیرتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھتے ہیں اور وہاں پر غیر اللہ کی مدد بھی مانگی جا رہی ہوتی ہے، ایرے غیرے کے نام پر چڑھاوے بھی چڑھائے جا رہے ہوتے. اللہ کی قسم اگر دعا کو یاد کر کے اس کے معانی اور مفہوم پر غور و فکر کر لے، مسلمانوں کی زندگیوں میں اسلامی انقلاب آ جائے گا. اسلامی انقلاب. مختصر سی دعا. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے کہے تھے؟ معلوم ہے، اندازہ ہے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال غدا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. دنیا والو جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، لوگوں کے عقیدے پر غور و فکر کیا، کوئی چاند کی پوجا میں لگا ہوا ہے، کوئی ستارے کی پرستش میں لگا ہوا ہے، کوئی سورج کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کوئی آگ کی پوجا میں مصروف ہے، مختلف اللہ کی صفات
رات کو اللہ کی مخلوق میں لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ قربان جائیے جناب ابراہیم نے بھی یہی کہا، اے دنیا والو یہ چاند میرا رب ہے، یہ ستارہ میرا معبود ہے، یہ چاند سورج یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہ غروب ہونے لگے، اپنی روشنیاں اپنی روشنیوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قطعی یہ میرے رب نہیں ہے، یہ میرا معبود ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب سورج نظر آیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں یقینی یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا نظر آ رہا ہے، جس نے رات کی تاریکیوں کو مٹا دیا ہے، رات کے ظلمتوں کو ختم کر دیا ہے، ساری دنیا میں روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتا گیا یہ سورج ڈھل رہا ہے، اپنی روشنیوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، لیکن قربان چاہیے ایک وقت آیا کہ سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب سورج غروب ہو گیا تو دنیا والوں میں اعلان کرتے ہیں، اے دنیا والو، اے میری قوم، جس جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ایرے غیرے کی پرستش میں مصروف ہو، میں ان تمام باطل معبودوں سے بری ہوں۔ کوئی تو ایسا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے، جس کی طرف اپنے رخ اور منہوں کو موڑا جائے، کوئی تو دنیا میں ایسا ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے عقیدے کا برملا اعلان کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معبود اور اپنے رب کی نشاندہی کی، میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمینوں کو بنایا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کی تخلیق کرنے والا۔ اللہ اکبر، زمین و آسمانوں کی تخلیق کا جناب ابراہیم نے کیوں تذکرہ کیا؟ فرمایا جب زمین کو اور آسمانوں کو بنانے والا وہ ہے، اب جو بھی کچھ اس کے درمیان ہے سب کا بنانے والا بھی وہی، سب کا بنانے والا بھی وہی، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی رب العالمین نے آسمانوں سے یہی حکم فرمایا، اے میرے محبوب، اے کائنات کے امام، دنیا والوں میں اعلان کر دیجئے۔ اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے کائنات کے امام، اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ قل ان صلاتی، اے دنیا والو، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام ادائیں رب العالمین کے لیے ہے۔ ممکن ہو کہ دنیا میں کوئی خاص موقع ایسے ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی عبادت کی اداؤں کو اللہ کے لیے مخصوص کیا ہو، لیکن اللہ نے اس کی مزید وضاحت کروا دی، لا شریک لہ، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری عبادت کی تمام ادائیں، میرا جینا مرنا سب کا سب اللہ رب العزت کے لیے، اس لیے ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کی برابری کرنے والا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ کوئی پوری کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی برابری کرنے والا، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ۔
ہزاروں لاکھوں روپے کی قربانی کرنے سے پہلے ہم جب تک اپنے عقیدوں کی اصلاح نہیں کریں گے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ہماری اداؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دعوے تو کرتا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے نماز اللہ کے نام پہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے نام کی بھی نمازیں پڑھتا ہے۔ نہیں پڑھتے لوگ ہیں مسلمان کہ جی یہ صلاۃ غوثیہ ہے، یہ صلاۃ فلاح ہے، یہ نماز فلاح ہے۔ او بھائی غوث اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے، داتا اور دستگیر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے بارے میں یہ کہنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ کی جنت کبھی نہیں مل سکتی، اللہ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ ہم نے اقرار کیا ہے، جانور کی گردن پر چھری پھیرتے ہوئے ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، قربانی کر رہا ہے۔ اس موقع پر صرف دعا پڑھتے ہوئے قربانی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس موقع پر پیارے محبوب نے قربانی کا ذکر بعد میں کیا، اللہ نے نبی سے نمازوں کا ذکر پہلے کروایا ہے۔ کہا قربانی تو سال میں 1 مرتبہ تو کرتا ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ تو پڑھتا ہے۔ نمازوں میں اللہ کو خالص کرنا پڑے گا۔ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ دنیا والو یہ اللہ نے ہمیں عقیدہ آسمانوں سے دیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت میں اقرار کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں میں گزری ہے، رب العالمین نے پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہا۔ اللہ اکبر، بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ اولاد دینے والا تو ہے۔ وہاں پر جناب زکریا بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ اپنے خزانوں سے میرا ولی وارث مجھے عطا فرما دے۔ یہاں ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں اللہ اولاد دینے والا اگر کوئی ہے وہ تیری ذات ہے، میں تیرے آگے اپنے دامنوں کو پھیلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگو، اگر اولاد کی بھی حاجت ہو تو رب العالمین سے مانگو۔ ساری دنیا والوں کو ابراہیم علیہ السلام یہی عقیدہ سکھا کر دنیا سے چلے گئے۔ جناب ابراہیم کا جب بھی آزمائش کا وقت آیا اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ اولاد جب مل گئی رب العالمین نے قربان کرنے کا حکم کر دیا، اے میرے خلیل جاؤ اپنے بیٹے لخت جگر کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ جناب ابراہیم قربان کرنے پر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ جناب خلیل اپنے بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے حکم پر جنگل بیابان میں پہاڑیوں کے درمیان پتھریلی زمینوں پر چھوڑ کر آ گئے۔ کیوں چھوڑ کر آئے؟ اس لیے کہ رب العالمین کا حکم ہے، کون کھلائے گا کون پلائے گا، میری بیوی کی عزت آبرو کی کون حفاظت کرے گا۔ کہا جب رب نے مجھے حکم دیا ہے، رب پر اتنا ایمان ہے، رب پر اتنا بھروسہ ہے، رب پر اتنا توکل اور اعتماد ہے، جب میں رب کی حکم کی تعمیل کروں گا تو میرے بیوی بچوں کی عزت اور آبرو کی بھی وہی حفاظت کرے گا، میرے بیوی بچوں کی عزت آبرو، ان کے جان اور ان کے مال کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب العالمین پر اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ تھا، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے۔
ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو، اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنے بابا کو، اپنے والد کو بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی، کبھی بھی گھبرائے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے یہ ہے کہ دعوت دیتے ہوئے جب تکلیفیں پہنچی، پریشانیاں سامنے آئی، تو جناب ابراہیم کی تیوری پر کبھی بھی بل نہیں آتے تھے۔ آج ہماری تیوریوں پر بل آ جاتے، بدک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دوسرے کی عزتوں کو راندنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن جناب ابراہیم اپنی قوم کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور اپنے بابا سے بھی کہتے ہیں، ابو جان اللہ کی توحید کو مان لیجئے، رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم کر لیجئے۔ یا ابتی، یا ابتی، اے ابو جان، اے بابا جانی، اللہ کی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اپنے ابو سے بھی کہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کو مان لو، رب نے جو علم مجھے عطا کیا ہے اے بابا وہ آپ کو عطا نہیں کیا۔ کیا علم ہے؟ اللہ نے وحی کی، اللہ نے توحید کی دولت سے نوازا، الوہیت اور ربوبیت کی سمجھ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ ابو جان اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے اس سے آپ کو نہیں نوازا، اللہ کی توحید کو مان لیجیے۔ بہت بڑا بت فروش تھا اور معبودوں کی حفاظت پر وہی مامور۔ ابراہیم علیہ السلام گلیوں میں بازاروں میں زبردستی کہتا کہ جاؤ بتوں کو لے کے جاؤ، بابا کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام جاؤ ان معبودوں کو بازاروں میں، گلیوں میں، دکانوں پر بیچ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے کہنے پر مجبور ہوتے تھے، لیکن وہاں یہی توحید کی دعوت دیتے تھے، دنیا والوں، دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے تو وہ صرف اللہ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ آسمانوں پر مستوی ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا تو اللہ ہماری اداؤں کو قبول کرے گا، وگرنہ یہ قربانیاں لاکھوں روپے کی کر دیجئے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیجئے، بڑی بڑی ہماری داڑیاں ہو، شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو، اللہ کبھی بھی ان اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ عقیدوں کی اصلاح، اپنی قوم کو دعوت دے رہے، میری قوم اللہ کی توحید کو مان لو۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی ہے۔ آج ہماری جوانیوں کو دیکھیں، ہماری کیفیات کو دیکھیں، ہمارے حالات کو دیکھیں، ہمارے عقائد کو دیکھیں، اللہ کی عبادت کے بھی دم بھرتے ہیں، اللہ سے محبت کے بھی دعوے کرتے ہیں، نبی سے محبت کے بھی دعوے کرتے ہیں، لیکن عقیدوں میں مسلمانوں کی اتنا بگاڑ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اس میں اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کا سلام پھرتا ہے ایر غیرے کی پرستش میں آج مسلمان لگ جاتا ہے، ہر ایک کو پکارتا، ہر ایک کی پرستش کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشہور واقعہ موقع دیکھتے ہی صنم خانے میں داخل ہو کر دنیا والوں کے باطل معبودوں پر حملہ کر دیا، معبودوں کو توڑ دیا، بتوں کو توڑ دیا۔
सारे बुतों को तोड़ने के बाद जो बड़ा बुत था उसको सही सालिम छोड़ दिया। फिर इन बुतों से बेहतर ताकतवर तो इब्राहिम थे ना। लोगों ने बुत रखे हुए हैं। आज भी मुसलमानों ने मुख्तलिफ अल्लाह की सिफात को इन मजार वालों में, पीरों में, फकीरों में, इन खानकाहों वालों में तकसीम कर दिया है। जनाब आज अगर कहें कि जी फला जगह चले जाइए आपकी गोद जो है वो भर दी जाएगी, फला जगह चले जाइए आपकी रोजी रिस्क में बरकतें हो जाएंगी, फला जगह चले जाइए आपको रोजी मिल जाएगी। आज मुसलमानों ने मुख्तलिफ मजार वालों को अल्लाह की सिफात जो है उनके अंदर तकसीम कर दी, बांट दी है, और ये समझते हैं कि हमारी मुरादें वो पूरी करने वाले। उन लोगों का भी यही अकीदा था जिसकी नफी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, जिनके बातिल माबूदों का इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ा है। उन लोगों का भी यही अकीदा था कि जी ये बरसाने वाले हैं, ये खिलाने वाले हैं, ये पिलाने वाले हैं, ये पहनाने वाले हैं, ये जमीन से गल्ला अनाज उगाने वाले हैं, ये जमीन और आसमान के दरमियान फिजाओं में हवाओं को चलाने वाले हैं, ये गोदियां भरने वाले हैं, ये फला करने वाले। उनका भी यही अकीदा था और कुफार मक्का का भी यही अकीदा। अल्लाह ने यह अपना घर दिया है। इन मस्जिदों को छोड़कर, अल्लाह के नाम की नमाजों को छोड़कर, अल्लाह के नाम के सजदों को छोड़कर जब हमारी जबीनें जगह जगह झुकी तो अल्लाह ने हमें भी हमारे हालों पर छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ दिया। कौम अपने मेले ठेलों से जब वापस आई, आकर देखती है ये तो सारे बुत टूटे हुए, बुत नहीं माबूद टूटे हुए, हाजत रवा टूटे हुए हैं, मुश्किल कुशा। कोई जमीन पर औंधा पड़ा है, कोई सीधा पड़ा है, किसी का हाथ नहीं, किसी की गर्दन नहीं। अजीब। कहने लगे क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम क़ालू फ़ातू बिही अला अयुनिन الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और उनसे जब पूछने वालों ने पूछा ऐ इब्राहिम हमारे माबूदों का ये हाल तूने किया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देते हैं जब उनसे पूछा गया क़ालू अअंत फ़अल्त هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون। इब्राहिम कहने लगे ये जितने तुम्हारे सनम खाने में माबूद रखे हुए हैं ये सब टूट गए, जमीन पर औंधे पड़े हुए हैं, लेकिन ये बड़ा बुत जो है वो सही सालिम नजर आ रहा है। इससे पूछो अगर ये तुम्हारी बातों का जवाब दे सके, इससे सवाल करो कि तुम्हारे दीगर माबूदों को किसने तोड़ा है। वो कहते हैं इब्राहिम तुम जानते हो ये हमारी बातों का जवाब नहीं दे सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। इब्राहिम कहते हैं उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम्हारे अकीदों पर तुफ है, अफसोस है, क्यों तुम अल्लाह को छोड़कर हर ऐरे गैरे की परस्तिश करते हो, हर ऐरे गैरे की पूजा में मसरूफ हो जाते हो। आज भी अगर किसी को कोई दलील दी जाए ना, किसी को समझाया जाए, हक का रास्ता दिखाया जाए, जब उसके पास कोई दलील नहीं होती, कोई जवाब नहीं होता तो वो लड़ने पर उतर आता, दुश्मनी पे आ जाता। मेरे शयूख यहां पर बैठे हैं, सिद्दीक रजा साहब, याहिया आरफी साहब, इनको बहुत तजर्बे हैं इस बात के। जब बातिल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो सामने वाले जो है गुस्ताखी के फतवे दे देते हैं, मारने पर तुल जाते हैं और किस्म किस्म की बड़ी बदतमीजियां वो करते हैं, गालम गलोच पे मार फुटोबल हो जाता है। ये सारे अंदाज इसलिए इख्तियार करते हैं कि उन बातिल के पास जवाब नहीं होता, इनके पास भी जवाब नहीं। जब उन्होंने कहा ना कि इस बड़े से पूछ लो अगर ये जवाब दे दे, तो फिर कहने लगे इब्राहिम तू हमारे माबूदों की तौहीन कर रहा है। आपस में मशवरा किया, कहा एक ही हल है,
ایک ہی حل ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ جلائی جائے اور اس ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلا دو، ختم کرو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جرم کیا ہے؟ وہ صرف اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ دنیا والوں سے یہی کہتے ہیں اللہ کی توحید کو مان لو، رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم کر لو۔ دنیا والوں نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ قربان جائیے، اس موقع پر بھی جناب ابراہیم نے دنیا والوں کو نہیں پکارا، اللہ کے نبی کا واسطہ اور وسیلہ نہیں لیا، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ اس موقع پر اگر کوئی میرا ولی ہے، کوئی میرا مددگار ہے، وہ تیری ہی ذات ہے، تو ہی میری مدد کرنے والا، تو ہی میری نصرت کرنے والا ہے۔ اس آگ سے، اس عذاب سے، مصیبت سے نجات دینے والا تو ہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو رب نے حکم دیا کہ اے آگ، تیری تاثیر یہ ہے کہ جب تجھ میں کوئی آتا ہے تو جلا کر ختم کر دیتی ہے، یہ تاثیر پیدا کرنے والا میں ہوں، اور آج تیری تاثیر کو بدلنے پر بھی میں قدرت رکھتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ابراہیم آج جل جائے گا، لیکن تیری تاثیر کو میں بدل رہا ہوں۔ قلنا یا نار کونی بردا، آج سے پہلے گرم تھی، لیکن جب ابراہیم آئے تو تو ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس پہ ٹھٹرنے لگے، سردی میں کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، لوگ میرے ابراہیم کا مذاق اڑائیں، لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم کو اس آگ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ایسی ہو کہ سلامتیوں والی ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ پر اعتماد کا نتیجہ، اللہ پر بھروسے کا نتیجہ ہے، اللہ پر یقین کا یقین اور بھروسے کا نتیجہ ہے۔ آج میرا اور آپ کا اعتماد رب العالمین کی ذات سے ختم ہو چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس عقیدے کو قوم کے سامنے بھی رکھا، اس عقیدے کو اپنے بابا کے سامنے بھی رکھا، لو اپنے والد کو بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ باپ کہتے ہیں بیٹا ہمارے معبودوں کی توہین کرنا چھوڑ دے، میں جو تجھے کہتا ہوں اس عقیدے کو اختیار کر، ان بتوں کی پرستش کر، ان بتوں کی عبادت کر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا میرے اللہ نے منع کیا ہے، میں کیوں ان کی پوجا کروں؟ اللہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بابا کہتا ہے آزر میں تجھے ماروں گا، میں تجھے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تجھے گھر سے بے گھر کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابو جان جتنی بھی تکلیفیں آپ مجھے دیں گے وہ ساری تکلیفیں برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ ابو جان مجھے مار دیں میں مارے کھا لوں گا، مجھے گھر سے بے گھر کر دیں میں بے گھر ہونا منظور کر لوں گا، ہجرت کرنا منظور کر لوں گا، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ پر اعتماد اور بھروسے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے چرچے ہو رہے گئے، بادشاہ کی عدالت میں ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کی عدالت میں اس کے دربار میں بھی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی
الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کر رہا ہے. بادشاہ کے دربار میں جا کر معمولی سے عقیدے میں معمولی سی چوک نہیں کھائی, معمولی سی غلطی نہیں کی, معمولی سی نرمی بھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی. بادشاہ ہے, مار سکتا ہے, سلاخوں کے پیچھے بھیج دے گا, جیل میں قید کر دے گا, ہمیشہ کے لیے قید, اپنا مقدر بنانا انہوں نے برداشت کر لی. جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے قید ہونا انہوں نے برداشت کر لیا. کہا بادشاہ مار بھی سکتا ہے, سزائیں بھی دے سکتا ہے, ساری چیزوں کو برداشت کروں گا, لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا. قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میرا اللہ ایسا ہے کہ جو مارنے پر اور جلانے پر قدرت رکھتا ہے, جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندگیاں بخشتا. اللہ پیدا کرنے والا, اللہ مارنے والا. بادشاہ کہنے لگا میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی زندگیاں بخش سکتا ہوں. وہ کیسے؟ جیل میں سے 2 قیدی بلائے. ایک کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا, دوسرے کے بارے میں فیصلہ اس نے یہ دیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. عدالت میں سب نے سنا ہے, سب کو معلوم, جس کے بارے میں سولی کا فیصلہ ہوا, قتل کا فیصلہ ہوا, اس کو آزاد کر دیتا ہے, اور جس کے بارے میں آزادی کا فیصلہ ہوا تھا اس کو قتل کرتا ہے. کہا ابراہیم دیکھو مارنے جلانے پر تو میں بھی قدرت رکھتا ہوں, تم میری عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مشرک کی عقل ماری گئی ہوتی ہے. کہتا ہے قال انا احیی و امیت. اے ابراہیم یہ کوئی بڑی بات نہیں, تو کہتا ہے تیرا رب تیرا معبود مارنے پر جلانے پر قدرت رکھتا ہے, میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی جلانے پر زندگیاں بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں. تیرے رب نے جس کے بارے میں مر جانے کا حکم دیا تھا, اس کو سولی پہ لٹکایا جانا تھا, میں نے اس کو آزاد کر دیا, اور جس کے بارے میں تیرے رب نے آزادی کا اعلان کروایا تھا میں نے اسے مار دیا, میں نے اسے مروا دیا. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ ظالم ایسے نہیں مانے گا. قال انا احیی و امید, تو کہتا ہے کہ زندگی اور موت پر تو قدرت رکھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس. میرے رب کی قدرت تو یہ ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. کہاں سے نکالتا ہے؟ بولیں. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ شمال سے نکلا ہے کبھی؟ جنوب سے نکلا ہے کبھی؟ مغرب سے نکلا ہے؟ نکلے گا. اور جس دن اللہ سورج کو مغرب سے نکالے گا اللہ کی قسم توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس وقت جو تمہارا عقیدہ تھا, جیسے تمہارے عمل تھے, اس کے مطابق قیامت کے دن اللہ فیصلے کرے گا, توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. لاکھ انسانیت چیخ اٹھے گی کہ اللہ تیرے نظام کو ہم نے دیکھ لیا ہے, تیری جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھ لیا, اب کچھ لمحوں کے لیے دنیا میں ہمیں بھیج دے, ہم نیک عمل کر کے تیری عدالت میں آئیں گے, تو ہمیں جنت میں داخل کر. اللہ کہے گا میرا نظام ہے, میرا اصول ہے, میرا قانون ہے کہ جو ایک مرتبہ موت آ گئی اب تو میری عدالت میں وہی فیصلہ ہوگا جو گزری ہوئی زندگی میں عمل کر کے آیا, اس کے مطابق فیصلہ. جو تیرا عقیدہ تھا تو نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیا,
اب تو فیصلے کا دن ہے. مغرب سے جس دن سورج نکلے گا اس دن اللہ کی عدالت شروع ہو جائے گی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. لوگ جتنا بھی چیخو پکار کریں، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت تو جنت میں داخل کر سکے گی، مگر نہ کوئی اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے. آج موقع ہے. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو بھی متصرف الامور ہے، تیرے ہاتھ میں بھی اختیارات ہیں، تو بھی جناب اختیارات کا مالک ہے، تو دنیا والوں پر جناب ربوبیت کے کہتا تھا نا وہ میں رب ہوں. کتنے لوگ دنیا میں آئے کہنے لگے کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں زندگیاں اور بخشنے والا ہوں، میں مارنے پر قدرت رکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر یہ سارے اختیارات کا تو مالک ہے، تو اگر دنیا والوں کا رب ہے، ٹھیک ہے تو کہتا ہے میرا بھی رب تو ہے. میرا رب تو وہ ہے، میں نے اس کو رب مانا ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تیرے میں کوئی خوبی ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا، مغرب سے سورج نکال کے دکھا. قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. لوگوں نے تو بہت سے اس کے ترجمے کیے ہیں، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، شرمندہ ہوا، نظریں نیچے ہو گئی، اپنی عدالت میں لوگوں کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ اللہ کے اختیارات کی بات آئی. اللہ زندگیاں دینے والا، اللہ مارنے پر قدرت رکھنے والا، کوئی دنیا والا کچھ نہیں کر سکتا. ہماری مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری نداؤں کو، ہماری حاجات کو، ہماری مرادوں کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری نداؤں کو سننے کی بھی وہ سکت نہیں رکھتے. مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے. ہم تو اللہ سے یہی اقرار کرتے ہیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. جب تک یہ ادائیں اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص نہیں ہوں گی، اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری قربانیوں کو قبول نہیں کرے گا. آئیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے، اپنے اعمال کو درست کریے، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے. اگر اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسے ہی نہیں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسے نہیں ملے گی. عقیدوں میں اگر بگاڑ ہوگا اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں بھی یہی کہا کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں پر مستوی، میرا رب وہ ہے جو چاند، سورج اور ستاروں پر قدرت رکھتا ہے. آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن مسلمانوں کی کیفیتیں، ان کے عقائد بیان کرتے کرتے مولوی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سورج کچھ نہیں کر سکتا، یہ چاند کچھ نہیں کر سکتا، یہ ستارے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آج اپنے اخبارات کو اٹھا کے دیکھیں، اپنے ناول کو دیکھیں، اپنے جناب جتنے بھی رسالے ہمارے ملک میں آتے ہیں اس کے اندر آپ کی تقدیروں، آپ کی زندگی اور آپ کے مستقبل کا حال ستاروں کے ذریعے بتایا جاتا. یہ اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کو اپنا معبود نہ ماننا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ بڑے دعوے کرتے ہیں. پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، اتنا بھی رب العالمین پسند نہیں کرتا، اس چیز کو بھی رب العالمین گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا کہ کسی نجومی کے پاس ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر تمہارے کل کے حالات اور تمہارے تقدیر اور تمہارے مقدر کو بتانے میں جناب وہ کوئی چوک نہیں کرتا. اللہ کی قسم دیکھیے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا عقیدہ نہیں ہے، تم لکیروں پر ایمان نہیں رکھتے، تم لکیروں پر یقین نہیں رکھتے، تمہارا اعتماد نہ ستاروں پر ہے نہ ہاتھ کی لکیروں پر ہے، لیکن تم ایسے ہی کسی نجومی کے پاس جا کر کہتے ہو اے بھائی ذرا بتا تو صحیح میرا نصیب کیا ہے. لوگ جاتے ہیں نا، کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایسے کے بعد جو خود فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا، جس کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا. رات کو اس جگہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں، صبح آ کر وہ لوگوں کے حال بتانے والا، قسمتیں بتانے والا آ کر بیٹھ جاتا. آپ دیکھیے، خود جا کے دیکھیے، رات کو کتے وہاں پیشاب کر رہے ہوتے اور دن میں کون ہوتا ہے؟
وہ جو لوگوں کے مقدر، لوگوں کے نصیب، آنے والے وقت کے حالات کو بتا رہا، اور اتنا اندھا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شیشے اس نے لے کے ہوئے اور یوں دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے گلاسوں سے آپ کے نصیب اور آپ کا مستقبل کے حالات کے بارے میں وہ بتاتا، خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا، پاکی ناپاکی کی اس کو تمیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہاتھ کی لکیروں پر اعتماد یقین کرنے والا، اللہ کی قسم اس کے دل میں معمولی سا بھی ایمان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی ایسے شخص کے پاس جا کر تم عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، لیکن ایسے ہی جا کے کہتے ہو کہ بھائی میری بھی لکیریں دیکھ کر بتا کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، محبوب علیہ السلام فرماتے ایسے ہی تو اگر لکیریں دکھاتا ہے، ہاتھ اس کے سامنے کرتا ہے، اللہ یہ عمل تیرا اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اللہ تیری 40 دن کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، 40 دن کی نمازیں تیری قبول نہیں ہوں۔ چاہے جائے کہ ہم سب کچھ ان کو مان لیں، سارا اعتماد اللہ کو چھوڑ کر ان غیر اللہ پر ہم، آپ مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے کرنے والا جو ہے، ان لکیریں دیکھنے والوں پر یقین کر لے۔ وہ بیچارہ طوطا کیا آپ کے میرے نصیب بتائے گا کہ جس کے خود پر کٹے ہوئے ہوں، خود بے نصیب بنا ہوا، وہ کیسے فال نکال سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کی نفی کی تھی کہ دنیا والوں، دنیا کے اندر تم کبھی چاند کی پوجا کرتے ہو، کبھی ستارے کی پرستش کرتے ہو، کبھی سورج پر اعتماد کرتے ہو، کبھی آگ کی پرستش کرتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کچھ کرنے والا ہے تو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا، زمین و آسمانوں کی تخلیق کی ہے، زمین و آسمانوں کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی سب کچھ ہے، اس کے ماں سوا کسی کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں۔ قربانیاں کرنے سے پہلے اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے محبوب یہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا ان کی سنت ہے، ہمارے لیے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ کی قسم جس جانور کو اللہ کے راستے پر تم قربان کرو گے، اس جانور کے کان پر اللہ نے جتنے بال اگائے ہوئے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ کل قیامت کا دن کیا ہے؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، جو کچھ لینا ہے آج مجھ سے میری زندگی میں سوال کر لو، لے لو، لیکن کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے جو لینا ہے آج مجھ سے لے لو، کل میں تمہارے قیامت کے دن کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج نیکیاں کر لو، کل قیامت کے دن نیکیاں کام آئیں گی۔ محبوب نے فرمایا آج جو قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں تم قربان کرو گے، جانور کے کھال پر جتنے بھی اللہ نے بال اگائے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ایک ایک نیکی رب عطا کریں گے۔ اور کل قیامت کے دن جن کھروں کو، جن سینگوں کو تم پھینک دیتے ہو، اللہ کے محبوب فرماتے تمہارے اعمال نامے میں ترازو میں وہ بھی تولے جائیں گے، وہ بھی اللہ تولے گا، وہ بھی لے کر آئے گا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا پل صراط جو بڑا خطرناک ترین ہے، اللہ کی قسم اللہ نے بڑا بھیانک اس کو بنایا ہے، جہنم کے اوپر لگایا ہے۔
تمہارے اعمال ہوں گے اور اس پر اللہ کی رحمت ہوگی تو پل صراط سے گزر سکو گے، اور ہر ایک نے اس پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ یہ دنیا میں کی ہوئی قربانیوں کے جانور تمہارے اخلاص پر مبنی اگر ہوں گے تو پل صراط پہ اللہ قیامت کے دن ان قربانیوں کو، جانوروں کو بلائے گا، تم ان جانوروں پر سوار ہوگے اور وہ جانور دوڑتے ہوئے پل صراط سے تمہیں گزرتے ہوئے سیدھے جنت میں لے کے چلے جاؤ، اور تم پوچھو گے اللہ وہ پل صراط کہاں ہے، وہ پل صراط کہاں ہے؟ پیارے محبوب علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں دنیا والوں اگر تمہاری استطاعت ہے دنیا میں قربانی کر سکتے ہو، رب نے تمہاری گنجائش رکھی ہے اور تم پھر بھی قربانی نہیں کرتے تو یاد رکھو ہماری عیدگاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عیدگاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہماری گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر استطاعت اور گنجائش نہیں ہے اللہ قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ سے سوال نہیں کرے گا، اللہ تمہاری نیتوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن آپ اپنے حالات پہ تو غور کریے نا، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ 99% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گھروں میں ٹی وی موجود۔ آپ کے گھروں میں کیبل نہیں؟ ہر مہینے 300 روپے اس کا بل نہیں بھرتے؟ آپ کے ہاتھوں میں، ہر ایک ایک بچے کے ہاتھ میں، مرد ہو یا عورت، بیٹا ہو یا بیٹی، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں ہے؟ ہر تیسرے مہینے موبائل چینج نہیں کرتے؟ یہ ساری رسومات ہیں نا، پھر کیسے کہیں کہ جی ہماری گنجائش نہیں؟ 10,000 کا ٹی وی رکھا ہوا، 4,000 کا موبائل، 3,000 کا موبائل آپ کی جیبوں میں، ایک نہیں کئی موبائل آپ کی جیبوں میں، اور ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ موبائل چینج کرتے ہیں، 1,000 1,500 2,000 اس میں ملا کے موبائل تبدیل کر دیتے ہیں، پھر کیسے گنجائش نہیں؟ میرے بھائی آئیے غور کریں، دنیا میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس، آپ کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں، اللہ کی بغاوت والے کام کرتے ہیں۔ جہاں ہم دنیا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں وہاں کچھ اللہ کے لیے بھی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بھی کوشش کریں۔ جہاں ہم اپنے بیوی بچے اور اپنی بیٹیوں کے معاملات کو نمٹاتے ہیں، ان کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے ہزاروں روپے بیجا خرچ کر دیتے ہیں، وہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی تک و دو کریں، کوششیں کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی اور میری سعی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اس وقت کو قبول فرمائے۔ مولانا یحییٰ صاحب کا انشاءاللہ خطاب میں نے بھی سننا ہے، آپ نے بھی سننا ہے، اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو منظور مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔